الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم پر اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام میں نے عرض کیا 11 ذی القعدہ کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور سنڈے کے دن یعنی کل رات جو سیٹرڈے آئے گی تو اس شب کو یا سنڈے کے دن جو ہے 23 ذی القعدہ ہمارے ہیں جو بر صغیر میں زیادہ تر لوگ امام علی رضا کی شہادت کا دن مناتے ہیں اس سے مترادف ہے. اسی لیے آج کی گفتگو کو امام علی رضا علیہ السلام کی فرمائشات اور انہی کی احادیث سے مربوط کیا جس کا عنوان ہے امام شناسی یا امام ہشتم امام علی رضا کے نقطہ نظر سے امامت، کہ امام علی رضا کی نگاہ میں امامت کیا ہے اور عظمت امامت کیا ہے. اور وہ بہت سی روایتیں ہیں جو امام نے بیان کی ہیں، لیکن اس بحث کو کرنے سے پہلے چند نکات کو اپنے ذہن میں ضرور تجدید کر لیا جائے تاکہ انسان بہتر طریقے سے اس گفتگو کو سمجھ سکے اور اپنے ذہن نشین کر سکے اور اس کے دنیا آخرت میں کام آئے. سب سے پہلے کہ امامت کی بحث کیوں ضروری ہے، امام کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، اور اس کا جواب یہ کہ بغیر امام کو پہچانے رسول خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا. اور ہمارے یہاں نہیں بلکہ تمام اہل تسنن کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا تو وہ جاہلیت کے یعنی قبل اسلام اس دنیا سے اٹھے گا، اسے اسلام پہ موت نہیں آئے گی. تو امام کو پہچاننا گویا اسلام کو پہچاننا ہے، اللہ رسول کو پہچاننا ہے، دین کو پہچاننا ہے. دین کی معلومات امام کو پہچانے بغیر صحیح ممکن نہیں ہے. یہ ایک پیغام ہے. دوسرا، بہت سے لوگ اس بحث امامت یعنی خلافت رسالت کو ایک تاریخی بحث مانتے ہیں اور اس کا تعلق وہ گورننگ سے لیتے ہیں، ہدایت سے کم لیتے ہیں. تو کیا یہ صرف ایک تاریخی مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جب سے اعلان رسالت ہے اس وقت سے ہی اعلان ولایت بھی ہے. کیوں دعوت ذوالشیرہ میں ہی نبی نے جن 40 لوگوں کو دعوت پہ بلایا تھا ان کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ اور میرے بعد میرا وصی ہوگا. تو یہ پیغام بھی نبی نے دیا تھا. اس لیے تاریخی بحث صرف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سعادت دنیا اور آخرت سے. تیسرا یہ کیا امامت کی بحث کا ہماری اس زندگی سے کیا تعلق ہے اور آخرت سے کیا تعلق ہے، یعنی کیا رول پلے کرتی ہے امامت ہماری زندگی میں، یا بلیو امامت ہماری زندگی میں کیا اثر رکھتے ہیں. اور آخری موضوع جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کی وجہ سے ان نکات کو پیش کیا وہ یہ کہ کیا جب ہم بحث امامت کرتے ہیں کیا مسلمانوں میں اختلاف کا سبب نہیں بنے گا یہ؟ اگر ہم امامت کو ایمفیسائز کریں، امامت کا تذکرہ کریں، تو کیا دوسرے مسلمان فرقے جو ہیں جو امامت کے قائل نہیں ہیں کیا وہ اس کی وجہ سے ہم سے دور نہیں ہو جائیں گے؟ تو ان سب کے جواب ہیں. تو میں چوتھے جواب سے شروع کرتا ہوں کہ اگر امامت کا مسئلہ صرف تشیع میں ہوتا تو اختلاف کا سبب بنتا، لیکن اگر امامت قرآنی مسئلہ ہے تو قرآن تو تمام مسلمانوں کی کتاب ہے، اور ایک بار نہیں 12 مرتبہ اللہ نے لفظ امام قرآن میں استعمال کیا ہے، اور امامت کے نسب کو اپنے سے منسوب کیا ہے. انی جاعلک للناس امامہ کہا ہے کہ امام میں منسوب کرتا ہوں، دنیا کو چوز کرنے کا رائٹ نہیں ہے.
تو یہ قرآنی مسئلہ ہے. تو قرآنی مسئلے میں بحث کرنے سے جس طرح تفسیریں بہت ساری ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جب کسی موضوع کو ڈسکس کر رہے ہوں، کسی اور نے کوئی اور مطلب نکالا ہو، تو وہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اپنا نقطۂ نگاہ بیان کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور بغیر کسی کے مقدسات کی توہین کرے بغیر ہم اپنے عقیدے کو بیان کریں گے. اور ہم صرف قرآن سے نہیں بلکہ ہمارے تمام اہل تسنن برادران کی کتاب سے بیان کریں گے کہ آپ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن اسے تھوڑا سا سمجھا نہیں گیا یا صحیح طور پر اسے بیان نہیں کیا گیا ہے. تو وہ مسئلہ بھی ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے کہ ضرورت بحث امامت، کیونکہ یہ تمسک قرآن اور اطرت ہے. اگر آپ امامت کو مانتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا. اگر امامت کو چھوڑ دیں گے تو نہ تو قرآن تک ہماری رسائی ہے اور نہ ہی ہماری رسائی اہل بیت تک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اور اولی العزم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور وہ بغیر امامت کو پہچانے ممکن نہیں ہے. دوسرا، امام ایک پیکر نور ہے، بغیر اسے مانے یا ان کی پیروی کیے بغیر انسان کی زندگی میں اجالا نہیں ہو سکتا. اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ نے ہدایت کو قرآن، رسول اور ولایت میں رکھا ہے، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ہے. بلکہ امامت اسم تجلی گاہ ولایت خدا ہے، بغیر اس کے انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. یہ بیسک بحث ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد رسول سب سے بڑا نقصان جو اسلام کو ہوا وہ یہی کہ اس در کو چھوڑ دیا جس در کا تذکرہ رسول پوری زندگی کرتے رہے، اور وہ در حیدر تھا. اور اس کے بعد مسئلہ یہ رہا کہ اسے کہیں اور لے جا کر منسوب کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک انحراف پیدا ہوا جو آج بھی جاری اور ساری ہے. اس مسئلے کو جو اسلامی تھا، عقیدتی تھا، شرعیتی تھا، اسے سیاسی بنا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف سیاست کی وجہ سے یا حکومت کو اپنے قبضے قدرت میں لینے کی وجہ سے اس منصب کو بگاڑا گیا، اور اس کا نتیجہ آج بھی موجود ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں، بلکہ یہ قرآنی نظریہ ہے، اور اس کو تمام علماء نے بیان کیا ہے. اور اس قرآنی نظریے کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ امامت نبوت عامہ سے افضل درجہ ہے. ہاں، کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ نے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، کہ جس میں اللہ نے دو اہم پیغام دیے ہیں. ایک تو یہ کہ جناب ابراہیم کے امتحان کے بعد ابتلا ابراہیم کلمات فتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما، کہ جب ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا اور پاس ہو گئے تو ان کو کہا ہم نے تم نے انسانوں کا امام بنایا. نبی ابراہیم نے کبھی بھی جو عہدے انہیں ملے، چاہے وہ نبوت ملی، چاہے انہیں خلت ملی، لیکن کبھی بھی اپنی نسل کے لیے مانگا. لیکن جیسی امامت ملی، قال ومن ذریتی، کیا میری جو ہے وہ نسل میں یہ امامت جائے گی؟ تو جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، جائے گی لیکن شرط کے ساتھ کہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. تو اس کا مفہوم ہے کہ قرآن نے ایک بات واضح کر دی کہ جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا، اس نے کبھی زندگی میں ظلم نہیں کیا ہوگا. اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا جو ہے گلا کاٹ دیں، جیب کاٹ دیں، کسی کا مال لوٹ لیں. ظلم کے لیے قرآن مجید نے بہت ایک پیغام دیا ہے کہ ان شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو جس نے شرک کیا ہوگا وہ عہدہ امامت پہ فائز نہیں ہوگا. یہ شرک کو ظلم عظیم کا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیا جائے، اور جو مدتوں اس کام کو کرتے رہے وہ حق امامت نہیں رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں پر سب سے اہم بحث ہے کہ کیا یہ صرف ہمارے یہاں ہی بحث ہے؟ کیا ہمارے یہاں صرف امامت کو ایمفیسائز کیا گیا ہے؟ تو جو سب سے پہلا آج جو پہلے مسئلہ جس سے کلیئر کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ اگر ہم امامت کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو تعداد امامت کا مسئلہ آتا ہے کہ امام کتنے ہوں. اگر امام کتنے ہوں گے جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر دیکھیں گے پھر وہ کون ہیں. تو اگر تعداد ہی پہ بحث نہیں ہے، ڈسکس اگر اسلام جو ہے اجماع نہیں کر سکتا یا جو ہے اس کے لیے ہم پروف نہیں لا سکتے، تو وہ مسئلہ آگے بڑھے گا نہیں. لیکن
یہاں پر تمام جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں میں یہ کتاب موجود ہے کہ امامت کا مسئلہ بہت اہم ہے، بالکل دین کے ایکولنٹ ہے، ایک طرف امامت ایک طرف دین ہے۔ اگر امامت کو نہ مانا جائے گویا دین کو نہیں مانا گیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دو ہیں، خود جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے جس میں آئے بلغ ہے، اور آئے بلغ کے علاوہ اسی سورہ میں آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم دین کو اتمام کر دیا۔ وہاں کہا فما بلغت رسالتہ، کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ یہ دونوں چیز بتاتی ہیں کہ یہ ایکولنٹ ٹو ریلیجن ہے۔ دوسرا جو آپ نے عرض کیا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو پہچانے بغیر انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں مر سکتا۔ یہ ہم نے نہیں بلکہ یہ فخر رازی نے، کہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی اور اتنی بڑی کتاب لکھی، انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا۔ فخر رازی نے کہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فلیمت ان یشاء یہودیا او یشاء نصرانیا، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی، لیکن مسلمان نہیں مرے گا۔ تو یہ ہمارے نہیں بلکہ فخر رازی ایک سنی بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تفسیر کی کتاب لکھی، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماتم الجاہلیہ کی جگہ کہا ہے کہ جو امامت کو نہیں پہچانتا یا تو یہودی ہے یا نصرانی ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پیغام سب۔ اب یہاں تعداد امام کتنی ہے؟ تو تعداد امام کے لیے یہاں پر ہمارے پاس روایتیں سنی بھی ہے شیعہ بھی ہیں، تو سب سے پہلے تعداد امامت کو کنفرم کرتے ہیں۔ تو جابر بن عبد الانصاری نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ تو کیا دیکھیے رسول نے جواب کیا دیا، میں نے بتایا اس روایت میں دونوں چیزیں، امامت ایکولنٹ ٹو ریلیجن ہے، اگر امامت مائنس ہو جائے گی تو ریلیجن بھی مائنس ہو جائے گا، پھر ریلیجن نہیں بچے گا۔ اسی چیز کو جو ہے اس روایت میں بیان کیا ہے، یا جابر سالتنی رحمک اللہ عن الاسلام بے اجمعین، یعنی اے جابر تم نے جو سوال کیا ہے یہ سوال سمپل نہیں ہے بلکہ تم نے پورے دین کے بارے میں سوال کر لیا۔ امامت ایکولنٹ تو دین ہے، کیا کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے کہ تم نے جو سوال کیا ہے عن الاسلام بے اجمعین، یعنی ٹوٹل پورے اسلام کے بارے میں سوال کر لیا۔ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف ہے عدتہم عدت الشہور، کہتے ہیں تعداد امام اتنی ہے جتنے مہینے ہیں۔ جواب کیا دیا؟ عدتہم و عدتہم عدت الشہور، کہ تعداد امام اتنے ہی ہیں جتنے کی مہینے 12 ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے مہینے 12 ہیں، تو جب اگر مہینے 12 ہیں تو امام کو بھی 12 رکھا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال، اس کا جواب۔ اب یہاں کیا یہ صرف ہمارے یہاں یہ بحث ہے یا کیا اہل تسنن کتابوں میں نہیں ہے؟ نہیں جائیں، تمام اہل تسنن کی کتابوں میں یہ موجود ہے، بلکہ 13 کتابوں سے میں نے حوالہ جات نکال کے بچوں کو جب پڑھایا تو ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، جس میں جابر ابن سمارہ سے جو ہے یہ روایت یکون 12 امیراً، کہتے ہیں جب رسول سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد جانشین کتنے ہوں گے تو کیا یکون 12 امیراً، یہ صحیح بخاری کی جو ہے وہ جلد سے کے اندر 2640 نمبر کی حدیث ہے۔ کتاب احکام کے اندر بھی اس حدیث کا نمبر ہے بہت بڑا 6796-351، یہ نمبر ہے اس کا، جس کو دیکھنا ہے۔ بہرحال میرے پاس بہت سے ایڈریسز بعد میں دی جا سکتے ہیں کہ طولانی ہوتی ہے گفتگو، اس لیے تو ایڈریسز میں نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو کتابوں کے حوالے دے دوں گا تاکہ آپ کے اذہان میں رہے۔ تو یہ 13 سے زیادہ کہ میں 5-6 کتابیں صرف آپ کے سامنے کوٹ کر دوں گا۔ یہ تمام کتابیں اہل تسنن کی، جہاں جابر بن سمارہ سوال کیا گیا کہ نبی نے جواب دیا کہ یکون 12 امیر، کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ دوسری تاریخ کبیر کے اندر اسی چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ پلٹ کے جواب دیا۔ وہ کیا جواب دیا کہ میرے بعد دنیا اس وقت تک جو ہے ہموار امر خلافت استوار و پابرجاست تا آنجا کے 12 نفر امیر وجود داشت باشند۔ جواب دیا کہ میرے بعد جو ہے اسلام اس وقت تک اسٹیٹ فاسٹ ہے، یعنی قائم ہے جب تک میرے بعد 12 جانشین نہ آ جائیں، یا 12 جانشین۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت چیز بچوں کو انفارمیشن کے لیے، یہ EMIRS امیرز جو لفظ ہے اسے انگلش نے اڈاپٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ جا کر اپنے ورڈ میں یا جہاں سرچ ہوتی ہے اس کے اوپر جا کر اس کو ٹرانسلیشن کرنا چاہیں گے تو آلریڈی انگریزی کا ٹرانسلیشن آ جائے گا جس کا مطلب امام ہوگا۔ تو یہ ایک ورڈ کا جو ہے انہوں نے اضافہ، بہت سے ورڈ بعد میں یہاں پہ پاس باہر تصویریں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن بعد میں صحیح بخاری جو آج بھی پبلش ہے اس کے اندر یہ حدیث جو ہے 7223 نمبر پہ موجود ہے کہ میرے بعد 12
امام ہوں گے. یہ صحیح بخاری. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 883 ہے، جس کے اوپر یہ بتایا کہ جب تک جو ہے اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. اس طرح سے ایک نہیں بلکہ 13 کتابیں ہیں جس کے اندر باقاعدہ یہ بحث موجود ہے کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 امیر ہوں گے. اب یہاں مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے اپنی جو ہے ویب سائٹ کے اوپر ڈال رکھا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. فارسی میں شاید ہو سکتا ہے اردو مل جائے، کہ جہاں پر جب اس حدیث کا ریفرنس مانگا کہ بھئی جب آپ کے یہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تفسیر کبیر میں بہت سی کتابوں میں جب حدیث ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو آپ کے پاس 12 امام کہاں ہیں؟ آپ کے پاس 12 امام، 12 امیر، 12 جو ہے وہ رسول کے وائسجورنٹ، ان کے جانشین ہونے چاہیے. یہاں پر خلافت راشدہ تو 4 پہ ختم ہو جاتی ہے، تو 12 کہاں ہیں؟ تو یہاں پر 2 کتابوں نے، جس میں ایک جو ہے شرح ابن ابی عربی ہے اور دوسرا جو ہے اون المعبود ہے، جس کا والیوم نمبر پیج نمبر 1 کے اوپر یہ جو ہے وہ ابن حبان سے روایت آیت اللہ ناصر نے کوٹ کی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب پاکستان سے آئے تھے تو ان کے دروازے پہ کوئی سٹیکر لگا گیا تھا، اس پہ 12 اماموں کے نام لکھے. انہوں نے لا کے مجھے دیا، مولانا یہ 12 امام ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پڑھے تھے اس زمانے میں، مجھے یاد نہیں کہ یہ تو بہرحال میرے پاس اوتھینٹک ہے، لکھا ہوا وتھ پروف ہے. تو اس میں 12 امام کون سے دیکھیے؟ 12 امام یہ ابو بکر پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے جو ہے وہ عثمان، چوتھے علی، 5واں جو ہے وہ امام معاویہ، 6واں یزید، 7واں معاویہ ابن یزید، 8واں جو ہے مروان ابن حکم، 9واں جو ہے عبد الملک ابن مروان، پھر ولید ابن عبد الملک، پھر سلمان ابن عبد الملک، اور اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز. اب یہ ساری روایت آپ نے دیکھا، یہ روایتیں موجود. اب اس میں کنٹروڈکشن کیا ہے؟ کنٹروڈکشن کیا؟ انہی کی کتاب کے اندر جو ہے یہ مسلم بن حجاج قشری سے ایک روایت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی نے جب اس کی بھی جو ہے جابر ابن سمارہ کی بھی جو ہے روایت میں یہی ہے کہ جو نبی سے پوچھا گیا آپ کے بعد کتنے جانشین ہوں گے، تو اس نے کہا یکونو 12 امیراً، میرے بعد 12 امام ہوں گے. تو اس نے بعد کہا کہ رسول نے کچھ کہا، تو 2 روایتیں، ایک نے کہا لم اسمعها ولم افہمها، میں نے سنا نہیں، ایک نے کہا میں سمجھا نہیں. لیکن نیکسٹ میں کہا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ اسے کلہم من قریش، سب کے سب نبی کے خاندان سے ہوں گے. اب یہاں آپ کو جو میں نے 12 کی لسٹ دکھائی، اس میں امام علی کے علاوہ کوئی نبی کے خاندان کا نہیں ہے. تو یہ دونوں کنٹروڈکشن وہاں موجود ہیں. اس کی جو ہے بہت ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ میرے بعد کتنے امیر ہوں گے. آفٹر میں دیر ول بی 12 امیرز آل whom are from قریش. یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے جس میں جو ہے وہ نئی حماد نے جو ہے روایت بیان کی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سے میرے پاس باہر جو ایڈریسز ہیں یہاں پر، لیکن ان تمام ایڈریسز کا جو ہے وہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی امامت کی بحث دونوں کتابوں میں موجود ہے. اب انسان کو اپنی چوائس ہے جسے مانے، ہمارے اوپر کوئی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک بار انسان کھلے دماغ سے ڈسکشن ضرور کرے. وہ ڈسکشن کیا ہے؟ مینلی جو ڈسکشن یہ ہے کہ نبی کا جو عہدہ تھا وہ عہدہ علمی پہلے تھا، حکومتی بعد میں تھا. تو جو نبی کا جانشین ہوگا اس سے پہلے صاحب علم ہونا چاہیے، بعد میں پھر دوسری چیزوں سے وہ مملو ہو، اس کے اندر وہ کوالٹی پائی جائے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب تک انسان کے پاس علمی عہدہ نہیں ہے تب تک وہ آگے امام کی بات کو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے. یہاں کیونکہ روایتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان روایتوں کا سمجھنا ضروری ہے. یہ روایت دیکھیے ہمارے پاس شیعہ سنی بحر الانوار میں بھی یہ روایت ہے، اور بشارت المصطفیٰ میں بھی ہے، مناقب الخوارزمی بھی ہے، مناقب آل ابی طالب میں بھی ہے، یناب المودہ میں بھی ہے. یہ تمام یہ روایت بہت مشہور ہے، لیکن پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتنی امامت کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اس سے اس روایت سے، کیونکہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. جا کے ہمارے برادران کو ایک مرتبہ ضرور دیکھنا چاہیے اس روایت کو کہ وہاں موجود ہے آج بھی یا نہیں ہے، اور ہے تو اس کا مطلب کیا نکالا گیا، اس سے مفہوم کیا لیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل قام نوح فی قومہ وکان له مثل احد ذهبا فانفقوا فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی حج 1000 عام علی قدمیہ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما ولم یعلیک لم یشم رائحۃ الجنۃ ولم یدخلها. یہ حدیث بہت مشہور ہے جس میں کہا گیا ہے، نبی کہہ رہے ہیں یا علی
اگر کوئی انسان جو ہے وہ نوح جتنی زندگی کرے اور کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے دے، خدا اسے طول عمر دے، اور 1000 حج کرے اور دوران حج صفا و مروہ کے درمیان مظلوماً مارا جائے، لیکن اگر آپ کی ولایت نہیں رکھتا تو نہ تو جنت کی خوشبو سونگھے گا نہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ عزیزان گرامی، یہ جو ہے یہ بالکل کلیئر میسیج ہے کہ جس کو یہاں پر دے رکھا ہے کہ یہاں پر نبی نے اپنی زندگی میں بار بار مسئلہ امامت کو ڈسکس کیا تھا، بہت ہی کلیئرلی بتایا تھا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار اسے پہنچایا تھا۔ کیونکہ آج کی ہماری بحث زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں ان تمام تر چیزوں کو، کیونکہ یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں بحث امامت کی جو ہے امپورٹنس ہے، لیکن کیونکہ یہ ایام جو ہے امام علی رضا سے متعلق ہیں، اس لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ کسی امام کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ وہ امام علی رضا نے بیان کی ہے۔ امام نے امامت کی بحث بہت کی ہے، لیکن میں آج جو آپ کی خدمت میں 4 یا 5 روایتیں جتنا میرے پاس وقت ہے وہ پیش کروں گا، جس میں امام کیسا ہونا چاہیے، امام کو اللہ نے کیا کوالٹیز دی ہیں وہ بتائیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے ہاں اصول کافی کی روایت ہے، اس کے علاوہ دوسری جو ہے کتابوں میں بھی بیان کی ہے۔ امام علی رضا کے نگاہ میں امامت یہ ہے، نقطۂ نگاہ سے امامت۔ تو امام حشتم ارشاد فرماتے ہیں ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنا جان وابعد غورا من ان یبلغها الناس بقولہم او ینالوا بآرائہم او یقیموا اماما باختیارہم ان الامامت خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم خلیل بعد النبوۃ وخلت مرتبۃ ثالثۃ وفضیلتہ شرفہ بہا وشاد بہا ذکرہ فقال انی جاعلک للناس اماما۔ یہ پہلی روایت ہے جس میں امام بیان ہوا۔ سنیے کیا اس کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں امام جو ہے وہ بہت ہی عظیم قدر و منزلت کا مالک ہوتے ہیں، ان کی شان بڑی نرالی ہے، ان کا مکان اور مقام بہت ہی زیادہ رفیع و بلند ہے۔ وہ کیا ہے، کتنا بلند ہے کہ انسان کے ذہن و فکر اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں امام نے ایک بہت بڑی بات کہی، اس بات کو سمجھیے گا، کیا ہے؟ او ینالوا بآرائہم او یقوموا اماما باختیارہم۔ لوگ امام کو اپنی ووٹنگ سے بنا نہیں سکتے، اپنی طرف سے منسوب کر نہیں سکتے۔ کیا کہا امام اشتم میں؟ کہ امام کو عقلیں سمجھ نہیں سکتی، انسان کا ادراک اس کی معرفت سے حقیقی طور پر آشنا نہیں ہو سکتا، اسی لیے امامت کو لوگ اپنی آراء سے، اپنی ووٹنگ سے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے چن نہیں سکتے ہیں، اور کسی کو لوگ مل کے امام بنا نہیں سکتے ہیں۔ ان الامامت خص اللہ عز وجل، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقام خاص ہے، اللہ کی طرف سے ایک مخصوص جو ہے وہ منصب ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ کس طرح سے؟ جل بہا ابراہیم خلیل بعد نبوت ہے، کہ جس طرح جناب ابراہیم کو نبوت کے بعد اللہ نے تیسرے مرتبے میں امامت دی، نبوت کے بعد خلت دی، خلت کے بعد امامت دی، اس لیے کہا مرتبت ثالثۃ، 3rd لیول کے اوپر جا کے امامت دی، فضیلت شرفہ بہا اشاد بے ذکر، کیا وہ خدا نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فقال انی جعلہ، اور یہ کہہ کے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے امام علی رضا کیا فرما رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ بندوں کا بنایا نہیں ہوتا، خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زن امام علی رضا کی نگاہ میں امامت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اسے چن نہیں سکتا، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کو چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کون معصوم ہے، اور اللہ ہی انہیں نبی کے ذریعے پہچنواتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ پہلی، اسی طرح 4-5 اور ہیں، میں آپ خدمت دوسرے خطبے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں روایتیں، کیونکہ آج کا موضوع یہ کہ امام رضا کی جو ہے نقطہ نظر سے منصب امامت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح
پالنے والے تجھے واسطہ بندے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، میں شان شان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرون سلم ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ افغانوں پھیر دے، حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد تو قبول فرما، حاضر میں جماعت میں شیعہ نہدر قرار میں جماعت بھی مقصود، جماعت میں حاضر مجلس میں نشاد بھائی فدا بھائی محمد بھائی مذہب بھائی مقصود بھائی اشتیاق بھائی ناصر بھائی احمد بھائی جمال بھائی تقی بھائی ابن حسن بھائی حسین اپن کوثر پروین آپ یاسمہ بنت غلام علی پالنا تقی بھائی ابن یزدان سلیمان ابن یزدان سکینہ بنت محمد کامل شاہدہ کاظم پانے والے اور جمنات بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نسم مشعل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہماری شخصیت ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وجل فرجهم وشمال، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں عرض کہا تھا آج کا خطبہ امام رضا کی شہادت کا دن آ رہا ہے ایک دن کے بعد، تو اسی مناسبت سے امام رضا کی نگاہ میں منصب امامت، یہ گفتگو ہے کہ امام نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں جس میں عظمت امامت کو پہچنوایا ہے کہ امام کون ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں، کیا کوالٹی اللہ نے انہیں دی ہیں، کس جو ہے وہ منصب پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہاں امام کا ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، امام رضا فرماتے ہیں ان الامامۃ منزلۃ الانبیاء و وارث الاوصیاء، ان الامامۃ خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المومنین میراث الحسن والحسین۔ دیکھیے اگر آپ کو روایت یاد ہے جو میں نے آپ کو پڑھی کہ 12 جو امیر بنائے، اس میں کس طرح سے جو ہے امام رضا نے اسے کٹ کر کے کریکٹ کیا ہے، اسے دیکھیے کہتے ہیں امام جو ہے وہ مقام ہے کہ جو پیغمبر کے اوصیاء اور ان کے خلیفہ اور جانشین ہوتے ہیں۔ خلافت اللہ یہ اللہ کی طرف سے منسوب خلافت ہے جو انہیں ملتی، جانشینی رسول کی جو مرتبہ منزلت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ مقام امیر المومنین یہ
امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین کے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں کیا کیا؟ خلافت الرسول، رسول کے خلیفہ، و مقام الامیر المومنین، و میراث الحسن والحسین، امام حسین کی میراث ہے کہ جو آگے چلتی ہے، کسی اور سے یہ خلافت اور وراثت میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہ امام حسین کے ذریعے ملی ہے۔ یہاں پر اور ایک حدیث ہے جو اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 286 کے اوپر ہے، یہ بھی امام علی رضا سے حدیث ہے جس میں امامت کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المومنین، ان الامامۃ اسس الاسلام النامی و فرعہ السامی، الامام التمام الصلاۃ و الزکاۃ و الصیام والحج والجہاد و توفیر الفیء والصدقات والامضاء الحدود والاحکام من ثغور والاطراف الامام یحل الحلال اللہ و یحرم حرام اللہ و یقیم حدود اللہ و یذب عن دین اللہ و یعدو الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والحجۃ البالغہ۔ یہ پوری حدیث اس کا ترجمہ سن لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امامت جو ہے وہ نظام دین کا نام ہے، یہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تمام تربیت اور انہیں راہ راست پر گامزن رکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ مومنین کے لیے عزت ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام فروع انہی کی وجہ سے قابل قبول ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ وہ فروع السامی، یعنی تمام فروع جتنے بھی جو ہے فروع ہیں، فروع دین ہیں، وہ سب امامت کی قبولیت کی وجہ سے ہی قبول ہوں گے۔ اس میں کیا ہے؟ الصلاۃ و نماز، الزکاۃ و روز، حج، جہاد اور صدقات، یہاں تک کہ تمام جو نیکیاں انسان انجام دے گا وہ امامت ہی کے توسط سے قابل قبول ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو حکومت کو بھی اپنے جو ہے تصرف میں لاتا ہے اور تمام ملک کے حدود کا بھی محافظ امام ہوتا ہے۔ حلال و حرام میں الہی کو حلال و حرام کرنے کا حق بھی امام کے پاس ہے، یعنی الامام جو ہے اللہ کے حلال کردہ کو حلال رکھتا ہے اور حرام کردہ کو حرام کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، راہ جو ہے خدا کی طرف بلاتا ہے۔ کس طرح؟ وزڈم کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، بالکل بہت ہی وزڈم کے ساتھ، بہت ہی پولائٹلی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ حجت البالغہ، ایک بالکل سالڈ پروف دے کر جو ہے اللہ کے دین کو امام ثابت کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے بہت سی دلیلیں کہ اگر میں انشاءاللہ جب پڑھوں گا تو امامت پہ جو گفتگو ہوگی آپ ختم، اور ان سب چیزوں کی ایک ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے امام کیا کرتے ہیں۔ ایک اور ہے امام کی توصیف بیان کی ہے، الامام کالشمس طالعۃ والمجلۃ بنورھا لعالم وہی فی افق البحث لا تنال ایدی والابصار، الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الخادی فی غیاہب الدجا وجواز البلدان والقہار لجج البحار، الامام الماء العذب علی ذی ماء دال علی الخدا والمنجی من رادہ، الامام النار علی ایفاء والحار لمن استلا بہ والدلیل فی محالک من فارقہ فحالک۔ یہ جو ہے دوسری حدیث امام علی رضا نے بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس سے سارا عالم منور ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! امام کو پہچاننے کے لیے آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ جس طرح سورج کو آسانی سے اس کے نور سے پہچانا جا سکتا ہے، اس طرح امام کو اس کے علم سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ الامام کالشمس طالعۃ مجلۃ بنورھا للعالم، کہ امام جو ہے وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس سے سارا عالم روشن ہے، سارے عالم کو ان کے نور نے جو ہے وہ منور کر رکھا ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وہی فی الافق، وہ اتنی بلندی پر ہے کہ بحیث لا تنال ایدی الابصار، لیکن ان کی بلندی کی وجہ سے نہ تو انسان کا ہاتھ اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ آنکھیں ہی ان کی حقیقت سے آشنا ہو سکتی ہیں، کیونکہ بلند مرتبہ، اس لیے ہر انسان اس تک رسائی حاصل نہیں کرتا۔ امام البدر المنیر و سراج الظاہر،
امام کو پھر چاند سے تشبیہ دی ہے کہ تابناک جو ہے وہ چاند کی ہے جو تاریکیوں کو مٹا کر منور رات میں بدل دیتا ہے. ساتھ النجم الخادی، وہ ایسا ستارہ ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ امام ہی کی وجہ سے سارے شہر آباد ہیں. اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات ویران ہو جائے. یہ بھنور میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ امامت ہے. کیا ہے؟ جب بھنور میں انسان پھنس جاتا ہے کون نکالتا ہے؟ امامت. پھر کہتے ہیں جس طرح پیاسے کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح علم کی تشنیگی کو بجھانے کے لیے جسے رکھا ہے اسے امامت کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں الماء العذب علی ذیماء، کہ جس طرح پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اسی طرح علم کے پیاسے کو امام کی تلاش رہتی ہے. ادلیل الخدا منجر ردا، کہ وہ ہدایت کے لیے دلیل ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ نجات دینے والے ہیں اور انسان کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ بھی امامت ہے. یہاں اور بس کیونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ آخری روایت سن لیں انشاءاللہ. روایت بہت، اس میں 9 کوالٹی امام کی امام رضا نے بیان کی ہیں. ایک سیکنڈ میں بس بیان کر کے آپ خود میں فاسٹ ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھیں. امام رضا فرماتے ہیں الامام علامات، امام کے لیے پہچان کے کچھ علامات ہیں. للامام علامات، امام کے لیے علامات ہیں. یکون عالم الناس، امام سب سے زیادہ نالجبل، احکم الناس، سب سے زیادہ جو ہے وہ احکام الہی سے جاننے والے اور احکام الہی کو صحیح صادر کرنے والے. اتقی الناس، سب سے زیادہ متقی ہوں گے. احلم الناس، سب سے زیادہ بردبار معاف کر دینے والے. اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر. اسخی الناس، سب سے زیادہ سخی اور عطا کرنے والے. عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے. یہ امام نے اس کا ڈیٹیل بیان کی. یہاں پہ اس روایت کو روک دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ خارج کروں گا. تو بحث یہ کہ جب اس قدر امامت کی بحث امام علی رضا کے زمانے سے، امام علی رضا نے، کیونکہ اس وقت ڈیبیٹ ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتے تھے، امام رضا کے سامنے دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے تھے، بیٹھتے تھے اور جب ڈیبیٹ اور ڈسکس کرتے تھے کہ امامت کا کیا جو ہے مرتبہ ہے، مقام ہے، امام کون ہوتا ہے، امام کی کوالٹیز کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے امام نے اپنے زمانے بیان کی جو آج موجود ہیں. اسی لیے ایک بہت بہترین آرٹیکل ہے جس کو بیس بنا کر امام رضا کی شہادت کا دن آرابی ولادت کا دن گزرا. وہ شتاب سے آپ خدمت عرض کیا تھا کہ طب امام رضا کیا تھی، جس سے ہم اپنے بدن کو سالم رکھیں. آج جو بحث کی اس سے ہم اپنے فکر اور ایمان کو سالم رکھیں. امام کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے ذریعے دونوں قسم کی جو ہے فلاح و بہبودی پائیں، دینی بھی دنیاوی بھی، جسمانی بھی روحی بھی، تاکہ ہمیں ہمیشہ فلاح اور کامیابی ملی رہے. کیونکہ امام کو اللہ نے کامیاب بنانے کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے اور بغیر ان کے دامن سے تمسک کیے انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پانوات جو واسطہ بن پاک حاضم علی اس کے نیک حاجات مات قبول فرما. حاضم جنات بیمار کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. نت پریشان کو دور فرما دے. تمہارا تو بلا طوفان سے محفوظ رکھ. جہاں کے بشیان حیدر قرار، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پانے والے ہمیں ہمیشہ آل محمد کے دامن سے متمسک رکھ. مقام امامت و ولایت کو پہچان کر صحیح طور پر ان کی پیروی کی توفیق عنایت فرما. جہاں کے بھی شیان درقرار، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں سے کامیابی عطا فرما. جو اچھے رشتوں کی تلاش میں بہر فرما. اور مخصوصاً بستر بیماری پر ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا. مخصوصاً اسماء بنت غلام کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی